یہ کیا بکواس کر آئے ہو شہروز؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے فیصلے کے خلاف جانے کی؟ رحیم چودھری غصے سے بولے تھے۔ بابا، میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا۔ میں آپ کی طرح خود غرض تو ہرگز نہیں۔ دل میں کسی اور کو بساؤں اور گھر کسی اور کے سنگ بناؤں؟ ارے، مجھے تو اس عصمت بلوچ پر حیرت ہو رہی ہے جو میری زمین کے پیچھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خاکستر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن آپ سن لیں، میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ شہروز چودھری ان کے مقابلے آتے درستگی سے متاثر ہوا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھے رحیم چودھری نے خود کو نارمل کیا تھا۔ جب بولے تو انداز دوستانہ تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ اب جب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے تو میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا۔ لیکن کیا وہ جو ان کی باتیں تحمل سے سن رہا تھا ان کے رکنے پر سنجیدگی سے بولا تھا؟ لیکن ابھی تم زوہا سے شادی کر لو اور بھلے بعد میں تم اس لڑکی سے بھی شادی۔ وہ جو رخ موڑے اپنی بات کہہ رہے تھے، کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اپنے لفظ روکتے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑے تھے۔ جہاں رکھی کانچ کی ٹیبل کو وہ توڑتے خود خوار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی سوچ پر۔ آپ نے کیا مجھے اتنا پتھر دل سمجھ لیا ہے کہ میں ایک ساتھ 2 زندگیوں کو برباد کر دوں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں بس ایک ہی لڑکی آئے گی اور وہی چودھری خاندان کی بہو بنے گی۔ اگر میں نے چاہا تو۔ رحیم چودھری پر اسرار سے لہجے میں بولے تھے، جس کو سنتے شہروز چودھری کی آنکھوں پل میں خون اترا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی کیا نہ آپ نے تو یاد رکھیے گا، آپ میرا وہ روپ دیکھیں گے جس سے انجان ہیں۔ آپ اس کا سرد انداز دیکھتے ایک پل کے لیے تو رحیم چودھری بھی گھبرائے تھے، مگر اگلے لمحے خود کو نارمل کرتے سخت آواز میں کہا تھا، کیا کرو گے تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے میرے خلاف جاؤ گے؟ پھر تم خود غرض کہہ رہے تھے نا مجھے، اب تم خود کیا بن رہے ہو؟ اس کے معاملے میں شہروز چودھری واقعی ہی خود غرض ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایسے ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھنا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے بولا تھا۔ پھر ایک سرد نظروں ان پر ڈالتے کمرے سے گیا تھا۔ سائیں سمینا چودھری نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مخاطب کیا تھا اور ان کی آواز سے سنتے اور چونکتے تھے، پر ان کا ہاتھ کندھے سے ہٹائے وہاں موجود ون سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ کیا کریں گے اب؟ ان کے نرمی سے پوچھنے پر رحیم چودھری نے سامنے دیوار پر نظریں ٹکائے عجیب سے انداز میں کہا تھا، جوان خون ہے، جوش مار رہا ہے، بہت جلد اس لڑکی کا انتظام کرتا ہوں، خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ ان کے لہجے پر سمینا چودھری ٹھٹکی تھی پر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنے لب بہم پیوست کرتے اٹھی تھی اور شہروز کمرے کا رخ کیا تھا۔ لیکن خالی کمرہ انہیں منہ چڑھا رہا تھا۔ وہیں اس کے کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔
ایک نئے دن کا آغاز، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ چمکتے سورج کی کرنیں آج کتنے لوگوں کی زندگی چمکانے والی تھی اور کتنی پرسکون زندگیوں میں رات کی تاریکی کی طرح سیاہ گلنے والی تھی۔ اس سے ہر کوئی انجان تھا۔ زوہا شیشہ کے آگے کھڑے ہوئے خود کو مسلسل پچھلے 15 منٹ سے تکے جا رہی تھی۔ آج وہ اپنا فیصلہ احتشام بلوچ کی گوش اتارنے والی تھی۔ وہ مطمئن تھی، پر جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہو۔ پھر سر جھٹکتے، کاجل اٹھاتے سنہری آنکھوں میں ایک لکیر کھینچی تھی جس سے وہ مزید دلکش لگ رہی تھی۔ چادر اٹھاتے خود پر پھیلائی تھی اور اپنا بیگ پکڑے اپنے قدم ڈائننگ ایران میں بڑھانے تھے جہاں آج پھر سائم بلوچ کے علاوہ سب موجود تھے۔ وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور بغور نصرت اور اسفنت بلوچ چہرے دیکھتے تھے جو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ 10 منٹ کا طویل انتظار کرواتے سائم بلوچ مسکراتے انداز اندر آیا تھا اور سلام کرتے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور یہ مسکراہٹ بھی اس وقت ہی اس کے چہرے کا احاطہ کرتی تھی جب کوئی اس کا منتظر ہوتا تھا۔ اسفنت بلوچ نے کھانے کے درمیان سنجیدگی سے زوہا کو مخاطب کیا تھا۔ جواب چاہیے ان کے سوال پر اس کے گلے میں نوالہ پھنسا تھا جس کو پانی پیتے نیچے اتارا تھا۔ آنکھیں بل میں نم ہوئی تھیں۔ ایک ہی نظر بس نصرت بلوچ کے چہرے پر ڈالتی سائم کو دیکھا تھا جو مزے سے اپنے ناشتے میں مگن تھا۔ پھر خود میں ہمت پیدا کرتے جواب دیا تھا، بابا میں یہ شادی نہیں کرانا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے انکار پر وہ غصے سے چلائے تھے جس پر زوہا نصرت بلوچ کے ساتھ چپکی تھی۔ وہ جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا، ان کے چلانے پر، زوہا کے ڈرنے پر سختی سے اپنی مٹھی بند کی تھی۔ بابا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مطلب نہیں کرنا چاہتی۔ اب کیوں؟ آپ کا جواب وہ کیا دے آپ کو؟ اور تم چادر لو سر پر اور چلو، میں خود کالج چھوڑ دوں گا تمہیں۔ اسفنت بلوچ کو جواب دیتے زوہا کو کہا تھا جو جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی، بھاگ گئی تھی۔ بابا وہ شہروز چودھری خود شادی سے انکار کر چکا ہے، اب زبردستی اس پر زوہا کو مسلط نہیں کر سکتے۔ ان کو حیران چھوڑتے نپکپین سے منہ صاف کرتا خود بھی اٹھ گیا تھا۔ یہ سب تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے جو آج اس نے مجھے ایسے جواب دیا ہے۔ ان کے جاتے اسفنت بلوچ نصرت بلوچ کو درشت لہجے میں کہا تھا، معذرت سائم، لیکن یہ میری نہیں سائم کی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ میں تو شروع سے ہی آپ کے سامنے بے بس ہوں۔ پہلی بات قدرے نرمی سے بولی تھی جبکہ آخری دل میں ہی کہی تھی۔ اسفنت بلوچ تکیے چتنوں سے انہیں گھورتے خود بھی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی اور ملازمہ کو اشارہ کرتے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ نصرت بلوچ بھی ملازمہ کے ساتھ برتن اٹھانے لگی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی سیدھے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس پر وہ ذرا سا کھسمسائی تھی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپایا تھا۔ لیکن چند منٹ بعد ہی جب حواس بیدار ہوئے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور نظر ساتھ سوئی رائکا پر گئی تھی اور گھڑی کو دیکھا تھا جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ وقت کا احساس ہوتے ہی اسے شاہینہ بلوچ کے رویے کی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔
ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاؤں زمین پر رکھتے ہی اس کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، جو سوتی ہوئی رائکا کو بھی جگا چکی تھی۔ ابے اپنا پیر پکڑے اور درد سے کڑا رہی تھی۔ اپنے پیر پر چھوٹے زخم دیکھتے اس کی شفاف سبز آنکھوں میں نمی چمکی تھی، جس کو دیکھتے رائکا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کازما، یہ ٹھیک ہو جائے گا، رو مت اور جلدی فریش ہو جاؤ ورنہ چاچی غصہ کرے گی۔ رائکا کی پیار سے کہنے پر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ رائکا، سردار نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو بس باغ میں گئی تھی نہ، پھر انہوں نے ایسی سزا کیوں دی؟ پتہ ہے مجھے بہت درد ہو رہا تھا، بچوں کی طرح معصوم سے انداز میں بتایا تھا۔ رائکا کو بے ساخت اور اس پر پیار آیا تھا۔ ہاں میری جان، آپ گئی تو باغ میں تھی، لیکن آپ بنا اجازت گئی تھی نا؟ ہاں تو میں پہلے بھی بہت بار گئی تھی، اور ویسے بھی وہ باغ ان کا نہیں ہے۔ کازما کی بات بیچ سے کاٹتے وہ خفگی سے بولی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر وہ حیران ہوئی تھی۔ تو کسی کا بھی وہ باغ اگر سردار سائم بلوچ کا نہیں ہے تو؟ رائکا نے آئی برو کا چک کر پوچھا تھا۔ وہ باغ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ طرح سے قبضہ نہیں جما سکتے۔ کازما نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا، اس کی فضول سی منطق پر رائکا کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ملازمہ انہیں شاہینہ بلوچ کا پیغام پہنچایا تھا، جسے ستے دونوں کے مسکراتے لب سکرے تھے۔ کازما کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، جلدی سے باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ رائکا بھی اس کے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ دونوں شاہینہ بلوچ کے آگے کھڑی ان کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ ساری رات کون سے ہل چلاتی رہی ہو تم دونوں جو 9 بجے تک بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ انہوں نے کرہتگی سے پوچھا تھا۔ سوری ماں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، کازما نے ڈرتی ڈرتی ہلکی سی آواز میں کہا تھا، جبکہ اس کو اتنا ڈرتے دیکھ ملازمہ نے ترس سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا تھا، جو اپنی ماں سے سر اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے یہی ڈرامے ہیں اور کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ کل سے جاؤں گی۔ آج کیا ہوا تھا؟ اس کی بات کاٹتے بولا تھا، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اس لیے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھ کر دوبارہ اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس کے کہنے پر انہوں نے نحوست سے سر جھٹکا تھا اور ایک سخت گوڑی سے رائکا کو نوازتے وہی تخت پر بیٹھ گئی تھیں۔ السلام علیکم احتشام بلوچ کی آواز پر شاہینہ بلوچ نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ مضبوط قدم لیتے کازما کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے خسارے میں لیتے اپنا رخ ناشتہ کی میز کی طرف کیا تھا۔ آج وہ شاہینہ بلوچ کے آگے نہیں جھکا تھا۔ یہ بات وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ شاہینہ بلوچ کو گہرا دکھ ہوا تھا۔ اس کے نظر انداز کرنے پر اپنے آنسو اندر اتارے ملازمہ کو ناشتہ لانے کی ہدایت دی تھی۔ روشنا فون اٹھاؤ۔ وہ کل سے اسے فون کر رہا تھا، پر وہ نہ تو اس کا فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسج کا جواب دے رہی تھی۔
عہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو پاس جا کر حساب لے، جو کل سے اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ اب رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسے نظر انداز کیا ہے، جب جاننا بھی تھا کہ اسے اپنا نظر انداز ہونا قطعاً برداشت نہیں ہے۔ پریشانی سے چکر کاٹتا اس کو منانے کا طریقہ سوچ رہا تھا کہ اچانک ذہن میں جمہاکا سا ہوا تھا کہ کل فیئرول پارٹی تھی، وہ اس میں اسے منانے اور پرپوز کرنا کا سوچتا سکون میں آ گیا تھا۔ دوسری طرف روشنا جو مسئلہ اپنا بجتا فون دیکھتے ششش و پنجے میں مبتلا تھی کہ فون اٹھائے یا نہیں۔ اچانک سے فون کے بند ہونے پر اسے پھر سے غصہ آیا تھا، جو وہ فون پھینکتے نکال چکی تھی۔ وہ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ ابھی ٹوٹ جاتا تو فریال جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، اس کا فون قالین پر گرا دیکھتے بولی تھی، جس پر روشنا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پھر اسے اس بلوچ سے لڑائی ہو گئی تھی؟ اس کے پاس آتے فریال نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ روشنا نے نفی میں سر ہلاتی بہرائی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا، عہد نے ابھی تک تو مجھے منایا ہی نہیں، پھر سے لڑائی کیسے ہو گئی؟ اف لڑکی، عہد کرتے ہوئے، ویسے تم اس کے سر پر ہلکی سی چت مارتے ہوئے بولی تھی۔ روشنا، ایک بات پوچھوں؟ پلیز برا مت منانا۔ فریال کے تمہید باندھنے پر اس کی پریشانی پرشکن ابھری تھی۔ سر کے اشارے سے اسے بولنے کا اشارہ دیا تھا۔ روشنا، تمہاری ممانی اور کزن نے تم پر یقین کر کے تمہیں اس یونی میں بھیجا تھا۔ مجھ سے زیادہ تم جانتی ہو کہ تمہارے خاندان میں عورتوں کا زیادہ تعلیم دینے پر برا سمجھا جاتا ہے، پر تمہاری ضد کو دیکھتے تمہاری ممانی نے تمہیں خود سے اتنی دور شہر بھیجا ہے کہ تم اپنا خواب پورا کر سکو، پر تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی باتیں سنتی بے چین تو روشنا بھی ہوئی تھی۔ اپنی ممانی کا یقین ٹوٹنے کا خوف جگا تھا، ضمیر نے ملامت کیا تھا، لیکن خود کو دفاع کرتے مضبوط انداز میں بولی تھی، فریال، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، میں اس یونی میں 3 سال سے ہوں۔ عہد بلوچ کے علاوہ تم نے مجھے کبھی کسی سے بات کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے مجھے ان سب چیزوں سے دور رہنے کو کہا تھا اور میں رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں نے کسی سے دوستی نہیں کی، پھر تم کیوں مجھے ایسا کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنے تین دلیل دی تھی۔ روشنا، تم وہ محبت کر چکی ہو اور عشق کی راہوں کی مسافت پر ہو۔ اس سب کے بعد بھی اور کچھ بچا ہے کیا کرنے کو؟ ان کا یقین تو تم توڑ چکی ہو، فریال نے تلخی سے کہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے اسے بے ساخت نظروں چڑھائی تھیں اور خاموشی سے اٹھتے اپنی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو چپ دیکھتے فریال بھی کچھ نہیں بولی تھی، جب کچھ دیر بعد روشنا کی آواز گونجی تھی، فریال، میں نے پسند کیا ہے اور لڑکی اپنی پسند کا ہمسفر چن سکتی ہے، اس کی اجازت ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اس کی بات پر فریال کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ کچھ حد تک متفق تھی کہ اس کی بات سے اپنی جگہ پر آتے چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ جلد ہی وہ نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، پر روشنا کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گڑیا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ آپ کہیں دور تو نہیں ہیں؟ احتشام نے بہت محبت سے کاظمہ سے پوچھا تھا، جس پر اس نے نفی سر ہلایا تھا۔
ہم اب جب ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آخر ایسی بھی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ آپ کو دھوپ میں کھڑے ہونے کی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا؟ البتہ لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ اس کے سوال پر قاصبہ نے شرمندگی سے چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھوٹ تو ہرگز نہیں بول سکتی تھی، اس لیے جواب نہ دینا ہی بہتر سمجھا۔ اس لیے جواب نہ دینے پر احتشام بلوچ نے بھی بات کو نہیں بڑھایا تھا۔ گہرا سانس ہوا کہ سرپرد کرتے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ اس کو کھاتے دیکھا وہ دونوں بھی اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھیں۔ آج آپ دونوں کے لیے ایک سرپرائز ناشتے سے فارغ ہوتے، اس نے سکون سے کہا تھا۔ وہ دونوں فوراً اس طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور فالو اینڈ بیل کو پریس کریے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔